بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، عزیز طالب علموں اور نوجوان ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ عشرہ مبشرہ کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، یعنی ہماری پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ لیکن اب تصور کریں ان صحابہ کے بارے میں جو اس مرتبے پر چلے گئے تھے کہ انہی کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو۔ ان 10 جنتیوں میں سے، ان 10 جنتیوں میں ایک صحابی رسول جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور دشمن کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش آن پڑی تھی۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ میں پسپا ہو رہے تھے، اور یہ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابیوں کو ایک پہاڑی پر، ایک گھاٹی پر متعین کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب مسلمان جنگ جیتنے لگے شروع میں تو انہوں نے وہ گھاٹی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمان اس آزمائش میں پڑ گئے کہ اس گھاٹی سے پھر کفار نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دشمنوں کا ایک حاصل ہدف اب نبی کے آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ چاروں طرف سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر شہید کر دیں۔ اور یہ وہی غزوہ احد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ بھی پھیلائی گئی، جس کی وجہ سے کئی صحابہ کرام جو ہے وہ ہمت چھوڑ بیٹھے تھے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 10 سے 14 صحابہ جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت پر مامور تھے، ان میں ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ موجود تھے، جو اپنے جسم سے، اپنے سینے سے، اپنے پیٹھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تمام تیروں کو روک رہے تھے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیے رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر یہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ موجود تھے، اور اپنے جسم کو ڈھال بنا کر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی آنچ نہ آئے، اور تیر اندازی کے جوہر بھی دکھا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ غرض ان کو اتنے زخم لگے، ان کو اتنے تیر لگے کہ پھر وہ بالآخر گر پڑے۔ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے سے نکل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسل گیا، لیکن اس مشکل حالت میں بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اپنے کندھوں کو رکھا اور زور لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھڑے سے باہر نکالا، اور پھر بالآخر گر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اپنے ساتھی کو دیکھو اور سنبھالو، یہ تو چلتا پھرتا شہید ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو جنت کی بشارت دی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ حفاظت کرنے والوں میں اس درمیان ایک کندوں میں رنگت اور شگفتہ چہرے والے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جنہوں نے تلواروں، نیزوں اور ہر قسم کے واروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور اس میں آپ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ غزوہ احد میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو 70 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر کوئی زخم نہ آیا ہو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمیشہ صاحب احد کہہ کر پکارتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلحۃ الخیر کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت طلحہ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کے والد عبداللہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پا گئے تھے، البتہ ان کی والدہ جو اسلام کی سخت مخالف تھی ابتدا میں، لیکن بعد میں ایمان لے آئیں۔ مکے میں چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہی میں سے ایک تھے۔ فن تقریر اور خطابت میں مہارت رکھتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں میں ان کا 8واں نمبر تھا، یعنی کہ جو
سابقون الاولون تھے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے، اس میں ان کا شمار تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، بلکہ ان کے بھائی ان کو طرح طرح کی آزمائش سے گزارتے تھے، ایک رسی سے باندھ کر ان کو خوب مارتے تھے، حتیٰ کہ مار کھاتے رہتے تھے اور لیکن اسلام پر مضبوطی سے جمے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سوشل بائیکاٹ کیا، جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں بند کر کے محصور کر دیا شہب ابی طالب میں، تو 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں اور صحابہ اور آپ کے ساتھیوں نے ساتھ دیا، اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابی بن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انصاری تھے، ان کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت طلحہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بھی ان کو بے شمار برکتیں عطا کی ہوئی تھی، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں زیادہ مال عطا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں یہ اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، جس کو ہم انفاق کہتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنا۔ وہ بہت مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں انفاق کرنا ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ بہت زیادہ صلہ رحمی کرتے تھے، بہت زیادہ غریب نواز تھے، جو لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوتے تھے یعنی نو مسلم، ان کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ان کا دسترخوان سب کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک قطع اراضی فروخت کرنے سے تقریباً 7 لاکھ درہم ان کو وصول ہوئے۔ یہ رقم لے کر وہ گھر آئے، اور رات ہونے سے پہلے پہلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ رات ہوئی ختم نہیں ہوئی اور ان کا مال وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کر چکے تھے۔ جس قدر اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے، اللہ ان کو اور زیادہ دیتا تھا۔ ان کی مزاج میں لیکن اد درجے سادگی اور بے نیازی تھی، عمر بھر سادہ غذا کھاتے اور سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 48 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، آمین۔